15 یا 20 دن ہوئے تھے تو میں جیل چلا گیا تھا. تو وہ جب آئیں تو انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا دیا میری اسٹرگل کے حوالے سے. تو 88 میں جب طوفان آیا اور بیوی آئی تو اتنا طوفان تھا کہ میرا ضلع ایک جگیرداروں کا ضلع ہے. اس میں تمام کے تمام جگیردار پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو گئے. نون جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہے تھے ان کا خاندان، توانوں کا خاندان جو سابق وزیر اعظم یونائٹڈ پنجاب کے رہے تھے، وہ جتنے زمیندار گھرانے تھے وہ شامل ہو گئے، ٹکٹوں کے بھی طلبگار بن گئے. تو انہوں نے ایک تاریخ چلائی وہاں پہ کہ یہ ضلع چونکہ ہمارے بڑے زمینداروں کا ضلع ہے اور یہ نوجوان لڑکا یہ تو بڑا چھوٹا سا زمیندار ہے، ہماری تو ہزاروں ایکڑ زمین ہے، تو آپ نے اس کو ہمارے پر مسلط کیا ہوا ہے، تو آپ ضلع کی قیادت ہمیں دیں. تو مطمئن نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ٹکٹیں ضرور دے سکتی ہوں لیکن یہ میرا کارکن ہے، اس کی جدوجہد ہے، نوجوان ہے، اس کو میں تبدیل نہیں کروں. تو یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھا کہ محترمہ نے مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ برقرار رکھا. اور جب میں 88 میں انتخابات ہار گیا تو مجھے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو پیپلز پروگرام بنایا. تو صرف مختصر بات یہ ہے کہ وہ کارکنوں کا جن کی اسٹرگل تھی وہ بہت خیال رکھتی تھی. اب ہماری پارٹی میں ایک یہ پرابلم ہے، اور محترمہ جو سینسیبل بھی تھی، ملاقات کرتی تھی. جب وہ وزیر اعظم تھی ہر 15 روز کے بعد وہ پورے پاکستان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تھے جو بھی ہو درخواست دے سکتا تھا اور وہ ٹولیوں کی شکل میں ان کو بتلایا کرتی تھی وزیر اعظم کے دفتر میں. تو کم از کم 30 40 50 ہر منڈے کا دن ہوتا تھا، وہاں کارکن موجود ہوتے تھے. لیکن اب یہ ایک ہے ہماری قیادت میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ اس سے ملاقات کا، چونکہ سیکورٹی ایشوز بہت زیادہ آ گئے ہیں، اس وقت نہیں تھے، تو اب بہت مشکل ہے. لیکن یہ کرنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ قیادت کے ساتھ آسانی سے آپ مل سکے. جب آپ کا انٹریکشن قیادت کے ساتھ نہیں ہوگا تو ایک تو ان کو محترمہ کو اپنے ڈسٹرکٹ سٹی پریزیڈنٹس کے نام آتے تھے زبان پر. پاکستان کے 105 اضلاع کے تمام ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو ان کو نام آتے تھے، سٹی پریزیڈنٹس بھی آتے تھے، اور بعض اوقات جو کارکن ہوتے تھے ان کے نام بھی آتے تھے. تو اب جو قیادت ہے مجھے نہیں یاد کہ میرا نام تو ان کو خیر آتا ہے لیکن بہت سے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کے نام بھی نہیں آتے. تو یہ ایک ہے کہ ان کو اوپن ہونا چاہیے، ملاقاتیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات جو صابر کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے اور بڑی درست بات کی کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت مینورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، جو جلایا جا رہا ہے زندہ انسانوں کو، تو اگر آپ محترمہ کی اسٹرگل کے حوالے میں جو ان کا اینڈ ہے، جیسے آصف نے بات کی کہ ان کی شہادت جو ہے وہ غالب آ جاتی. پچھلی دفعہ آصفہ ادھر تھی تو اس سے اوپر نے ایک بہت اچھا ڈرامہ اسٹیج کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اور آصفہ آئی یہاں پہ تو مجھے بعد میں ان کی سیکرٹری نے، وہ بھی اب میں ان کا نام نہیں لیتا، زرداری صاحب بات ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں بی بی کی سالگرہ پہ ان کی شہادت کا پروگرام کر دیا؟ یہ تو سالگرہ تھی، خوشی تھی، خوشی ہونی چاہیے تھی. تو وہ اصل میں وہ لیڈی یہ تھی کہ میں ان کو بلانا بھول گیا اور مجھے بلانا چاہیے تھا ان کو. ان کا بہت بڑا عہدہ ہے، ابھی بھی وہ ہر چیز کی مالک ہے. تو مجھ سے بڑی ناراض ہوئی، کہتی کہ تم نے مجھے آصفہ نے پوچھا آتے ہوئے تو میں نے کہا مجھے انوائٹ نہیں ہے، میں نہیں آؤں گی. تو آصفہ نے کہا اچھا. تو مجھ سے ناراض ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ کو نہیں بلا سکا، آپ کے لیے اسپیشل جہاز میں آئی ہیں یہاں پہ اور آپ کے لیے آئی. تو میں نے کہا چلو ان کی مہربانی، ان کی والدہ کی سالگرہ تھی، میں نے تو آج بھی کو بلایا. لیکن یہ ہے کہ ان کی شہادت اتنی فیصلہ کن تھی کہ وہ
کلمینیشن تو وہی ہوتی ہے نا جب ان کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا رتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے، ان کا مقام بھی بڑا ہو جاتا ہے اور لوگ بات بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فائنلی ایوری مین ہیومن بینگ ہیز ٹو ڈائی. تو جب ڈیتھ ہوتی ہے اور جس کی ڈیتھ اتنی عظیم ہو، اگر اس کا ذکر ڈرامے میں بھی ہو جائے تو سنوبر نے بہت اچھا پیشکش کی تھی. ابتدا سے ہی اس نے اسٹارٹ کیا تھا بلٹ ان کرنا، کیسے وہ آئیں اور کیسے انہوں نے سامنا کیا جبر کا، تشدد کا، آمریت کا، جیلیں برداشت کی. وہ پورا ظاہر کر کے فائنلی انہوں نے کلمینیشن کی ان کی شہادت. تو وہ آج تک ناراض ہیں، غالباً انہوں نے آج بھی شاید ان کو آنے دیا ہو. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. تو میں نے اب بھی کہا ہے اپنی لیڈرشپ کو، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ وہ عارف الوی سے سبق لیں. وہ اپنے ورکروں کو فون کرا تھا کہ مجھے آ کے مل لے. تو ہم سب کے لیے آپ نے ایک پرابلم بنا دیا ہے کہ ہم کیسے زرداری صاحب کو مل سکیں گے. تو ہی شوڈ بی ایکسیسیبل لیڈر جو ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہیں درخواست دیں اور ان کی ملاقات ہو سکے. تو یہ جو ان کی شہادت ہے وہ چونکہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اسٹرانگ سٹانس لینا چاہیے اس پہ، کیونکہ ہم ایک لیفٹ اورینٹڈ پارٹی ہیں، ایک سیکولر پارٹی ہیں، ایک ماڈرن پارٹی ہیں، ایک ترقی پسند پارٹی ہیں. تو ہمیں اس ایشوز پہ اسٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ ہماری قیادت نے شہادت، جیسے یہاں بتایا گیا کہ امریکہ میں کہا گیا تھا کہ آپ کو مار دیا جائے گا، صدر نے کہا، زرداری صاحب نے کہا آپ بچ جائیں، لیکن وہ ساری چیزیں سمجھتے ہوئے، دیکھیں ان کو پتا تھا، تبھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ چونکہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو آصف زرداری کو میں اب نامزد کرتی ہوں اپنا جانشین. تو انہوں نے فوسی کی ہوئی تھی کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو جب وہ دہشت گردی سے قتل ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اسٹرانگ سٹانس رہنا چاہیے دہشت گردی کے خلاف. اب یہ ساجد خاصوات میں جو واقعہ ہوا ہے، دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ایک انسان کو پہلے مارا گیا، پھر اس کو تھانے میں بند کیا گیا، پھر ہجوم اس کو تھانے سے نکال کر بازار میں لے آیا اور بازاروں میں اس کو زندہ جلایا گیا. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. دیکھیں یہ قائد اعظم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ نہیں تھی. پاکستان قائد اعظم کی آپ کو تقریر یاد ہوگی، اس پہ بھی ہم تقریر کرتے ہوتے ہیں مائنورٹی پہ، جب انہوں نے کہا تھا کہ آج پاکستان بن گیا ہے، آج آپ آزاد ہیں، مندروں میں جائیں، ٹیمپلز میں جائیں، چرچز میں جائیں، مساجد میں جائیں. آپ کی شناخت اگر ہوگی تو وہ پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہوگی، نہ کہ مذہب کے حوالے سے ہوگی. تو یہ قائد اعظم کا فرمان تھا. ان کی پہلی کابینہ، ان کا پہلا لا منسٹر ہندو تھا، ان کی پہلی کابینہ میں پارسی بھی تھے. تو یہ ہمیں ورثہ ملا ہے. لیکن آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو تشدد ہو رہا ہے اور پارٹی کو اسٹینڈ لینا چاہیے. تقریریں کی ہیں ہم نے سنی ہیں، بہت اچھی تقریریں کی ہیں، خواجہ آصف نے بھی کی ہے، سب نے کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تقریریں کی ہیں، نوید قمر نے بھی کہا ہے، شیری نے بھی بات کی ہے. لیکن اس سے آگے جا کے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات. دیکھیں جو دو بڑے ہسٹوریکل ججمنٹس آئی تھی سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے دہشت گردی کے بارے میں ایک کمیٹی بنائی تھی، سنگل رکنی بینچ بھی بنایا تھا، کمیٹی بنائی تھی اس کی سڈل کی، آئی جی سڈل کی، ڈی آئی جی کی. تو اور بھی انہوں نے اس فیصلے میں بہت سی باتیں لکھی تھی. تنولی صاحب بیٹھے کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو نصاب ہے اس کو تبدیل کریں. آپ اور بہت سی چیزیں انہوں نے کہی تھی کہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں جو آپ نے قوانین بنائے ہیں، مذہب کے حوالے سے، فورس میرج کے حوالے سے، ہراسمنٹ کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد کریں اگر قوانین موجود ہے. اور اس کی ایک کمیٹی بھی بن گئی تھی کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کچھ تھوڑی دیر کے بعد کہ کیسے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن آج تک کسی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایک اسٹرانگ سٹانس لیں گی اس کے خلاف، سب ڈر جاتے ہیں لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. دیکھیے ہمیں اس پہ سٹانس لینا پڑے گا. پاکستان ایک
ترقی پسند معاشرہ ہے، اس کی جو اسٹرگل ہوئی، اس میں جو قربانیاں دی لوگوں نے، اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی. دیکھیں کہ ہم اس وقت منورٹی تھے، جوائنٹ ہندوستان میں ہم منورٹی تھے، تو یہ منورٹی کی صرف. تو آج اگر ہم منورٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. تو محترمہ کی قربانی بھی، شہادت بھی دہشت گردی کے خلاف ہے، ان کی ساری جدوجہد بھی دہشت گردی کے خلاف ہے، اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب ایک تقریب ہوگی کیک کی. ہماری خواتین جو اسٹیج پہ ہیں، دیگر خواتین بھی کوئی رہ گئی ہیں، تو میں تو چاہتا تھا کہ سب بات کریں، تو اگر کوئی رہ گئی ہیں تو پھر نیکسٹ ٹائم کو موقع